السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، بیرسٹر سلمان صفدر نے بطور فرینڈ آف کورٹ اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ لمبی چوڑی رپورٹ ہے، تمام تقریباً جو جسے کہہ لیجئے کہ ہر چیز کا احاطہ اس رپورٹ میں کیا گیا ہے، چاہے وہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے کھانے پینے کا معاملہ ہو، یا ان کے رہن سہن کا معاملہ ہو، یا ان کی جو جتنی دیر وہ اپنے جسے کہہ لیجئے کہ چکی میں گزارتے ہیں، یا اپنے جو کافی ساری چکیاں ملا کر جو ایک بنایا گیا ہے ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے جیل کی علیحدہ سے، وہاں کتنا وقت گزارتے ہیں، کس وقت کھانا کھاتے ہیں، کس وقت وہ آرام کرتے ہیں، کس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کس وقت وہ مطالعہ کرتے ہیں، یہ تمام ایکسرسائز کرتے ہیں۔ بڑی جیسے کہہ لیجئے کہ ان کے لیے بڑا مشغلہ ہے ان کا کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسرسائز سپورٹس مین ہیں اور ایکسرسائز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تفصیلات سے جو ہے نا وہ کورٹ میں جمع کرا گئی، لیکن جو سب سے اہم بات تھی جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں انہیں جیل بھجوایا تھا کہ وہ تمام چیزیں آئی وٹنس کریں اور آ کر کورٹ کو بتائیں کہ کیا سچویشن ہے، اس میں سب سے اہم بات وہ تھی جو ان کی بینائی سے متعلق تھی، اور جو بات سامنے آئی ہے وہ انتہائی تشویشناک حالات ہیں۔ کوئی اس کو جتنا مرضی ڈیفینڈ کرے، اگرچہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ رپورٹ جو ہے وہ درست ثابت ہوئی، جو ہمارے یہاں پہ وہ بانی کو تمام طرح کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تشویشناک بات ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بانی کی جو بینائی ہے وہ 15% رہ گئی ہے، یہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی چند ماہ قبل جو ہے وہ آئی سیٹ 6/6 تھی، اور پھر جب شکایات کی گئیں دھندلا ہونے پر بھی کسی نے جو ہے وہ نوٹس نہیں کیا۔ جو سپرنٹینڈنٹ 16 فروری کو چینج کیا گیا، اس سے پہلے جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھے انہوں نے ان کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا۔ اگر اس وقت شکایت کا ازالہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جو کلاٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کلاٹ آیا اور اس کے بعد انجیکشن لگایا، ڈاکٹر عارف نے پمز ہاسپٹل سے جب وہ آئے چیک اپ کرنے کے لیے اور پھر ان کو پمز ہاسپٹل لے کے گئے تو انجیکشن لگا کر اس کلاٹ کو ریلیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے آنکھ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یا ہدایات ہیں وہ دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کا پینل تشکیل دیا جائے اور تشکیل دے کر پراپر معائنہ کرایا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان کی بیٹوں سے بات چیت کرائی جائے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ میں آج سوشل میڈیا پر کچھ ٹویٹس دیکھ رہا تھا، ہمارے سینئر دوست ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے رانا ثناء اللہ کی آنکھ کے پریشر کے بارے میں ایک بات کوٹ کی۔ میں نے وہ ٹویٹ پڑھی، لیکن مجھے اسی وقت یہ احساس بھی ہوا اور میرا دل چاہا کہ میں یہ کہوں انہیں کہ جس کے ساتھ یہ گزری ہو، اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کوئی غلط کام یا غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، ان کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا گیا تھا یا ان کی سنوائی نہیں تھی، تو کم از کم اب انہیں حکومت میں رہتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کی شکایت آ رہی ہے تو وہ ظرف کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے، اور انہیں اس طرح کی پرابلم نہیں آنی چاہیے تھی جس طرح کی پرابلم اب سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یقیناً جو ملک کے حالات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، کل ہم نے تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کچھ سیکیورٹی ذرائع کی میٹنگ سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف جسے کہہ لیجئے کچھ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں اطراف میں۔ مجھے تو کہنا چاہیے کہ دونوں اطراف میں کوئی سی بی ایمز بھی نظر آ رہے ہیں اور بہتری بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں والی میں تھیں، اور چونکہ اسے ہوم گراؤنڈ سمجھتی ہیں وہ عمران خان صاحب کی بانی تحریک انصاف کی، اور انہوں نے وہاں اس کا تانا بھی دیا کہ آپ کی وفاق میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی حکومت تھی، لیکن میاں والی میں کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے میاں والی کو وہ فیسلٹیز دی ہیں جو کہ لاہور کو بھی دی جا رہی ہیں، سو میں نے کوئی فرق نہیں کیا۔ تو آئندہ کسی فراڈ کو ووٹ نہ دیجیے گا، جو لوگ خدمت کرتے ہیں انہیں ووٹ دیں۔ اور اچھا خاصا جمع غفیر بھی تھا ان کے سامنے، جو خاصا چارج بھی تھا۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت مسلم لیگ نون سے ہیں غوث خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، شاہدہ رحمانی صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، امجد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے جوائن کر رہے ہیں، اور میرے جسے کہہ لیجیے محبوب اینالسٹ ہیں اسحار رانا صاحب، دوست ہیں، بھائی ہیں، سینئر ہیں ہمارے، اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سخت بولتے ہیں جذباتی ہو کر، لیکن وہ چونکہ عوامی جسے کہہ لیجئے کہ انداز اپناتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن بہت سخت باتیں بعض اوقات بڑے شاعرانہ انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں بھی کہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں پہلے غوث خان نیازی صاحب، میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ سارا جو سوال ہے وہ حکومت کی جو نیگلیجنس ہے ایک طرح کی،
وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے بانی تحریک انصاف کی آنکھ سے متعلق، اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب انہوں نے شکایات کہیں کی، انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہتے رہے، سپرنٹینڈنٹ نے اس بات پر کان نہیں دھرے، جس کا نقصان یہ ہے کہ اب بانی کی جو بینائی ہے وہ صرف 15% رہ گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جب ان کی آنکھوں پہ پریشر آیا اور وہ ڈیلے ہوا تو یہ احساس موجود تھا کہ اس طرح یہ سلوک کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ غوث صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی بالکل رپورٹ آئی ہے، ہماری خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح عام قیدی کو سہولتیں ملتی ہیں ان کو بھی ملنی چاہیے۔ یہ بانی کا ایک شکوہ ضرور ہے کہ جی مجھے چیک نہیں کرے گا، میری بینائی اتنی رہ گئی ہے، یہ وہ رہ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک میڈیکل چیک اپ بھی ہو چکا ہے، اور جو پیمس کے اور ان کو عمران خان صاحب کو پیمس لے جائے گا، وہاں ظاہر ریٹینوسکوپی وغیرہ سارے چیک کیے گئے، اچھی طرح چیک کیا گیا، اور وہ رپورٹ ان کی فیملی کو بھی مل گئی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں یہ کہا جائے کہ جن کو بینائی ختم ہے، یہ وہ یہ ہے۔ یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے۔ آج یہ نئی خبر آئی ہے کہ جی وہ آنکھ سے پانی آ رہا تھا۔ دیکھو میں چونکہ تھوڑا ڈاکٹر بھی ہوں، جی نظر کا تعلق جو ہے نا وہ ریٹینا سے زیادہ ہوتا ہے، اور ریٹینا میں کوئی مسئلہ ہو، جس سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی اسپائک جو ویسل ہے اس میں کوئی کلاٹ پھنس گیا تھا، تو ظاہر اس میں کچھ نہ کچھ جو اس عمر میں 70 کے بعد چونکہ باڈی کے سسٹم جو ویسلز ہیں تھوڑی تھک ہو جاتی ہیں، تو یہ کلاٹ بننے کا زیادہ چانس ہوتے ہیں، ہیمریج کے بھی زیادہ چانس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ دوسری لیزر وغیرہ تھراپی ہوتی ہے جس سے بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا، تو وہ تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کے باہر سے کوئی ہے، کوئی کارنیا سے کچھ پرابلم ہے یا اوپر سے ہے، جس یا کوئی ایسی باہر سے بچ جائے جس کی وجہ سے ان کو وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کنٹرڈکٹری ہیں۔ بہرحال میں تو اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ تو آپ جس سمجھتے ہیں طرح کہ ہم بیرسٹر قیدی کو سلمان چھوڑتے صفدر ہیں۔ نے جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ رپورٹ جمع کرائی ہے وہ درست نہیں ہے؟ نہیں، اب اس نے جو بانی نے کہا انہوں نے وہی لکھ دیا ہے۔ دیکھو نا، وہ تو ڈاکٹر تو نہیں ہے نا کہ جی ٹھیک کیا چیز ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے جو رپورٹ ہے فیملی کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، وہ پیمس کے ڈاکٹر نے کی ہے، اور ٹھیک وہاں خان صاحب کو لے جایا گیا۔ میرے خیال میں وہ اس کی تھرٹیکل زیادہ ہے۔ اگر اس میں کوئی تھا تو ان کی فیملی کچھ نہ کچھ تو آ کے میڈیا پہ کہتی۔ اب بانی خود یہ کلیم کیا ہے کہ میری بینائی 15% رہ گئی۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ 15% خان صاحب کو انداز سے کہا ہوگا کہ 15%۔ بہرحال اگر واقعی بینائی ان کی کمزور ہے تو چیک اپ حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور چیک اپ کرائے گی، جتنا اچھا سے اچھا علاج ممکن ہوا تو وہ کرائے گی۔ حکومت اصل نے میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی کے ساتھ ڈائریکشن ہو، فیملی کی موجودگی میں چیک اپ ہو، سب کچھ ہو۔ ماضی میں ہم اس کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے پھر بڑے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بن جاتا ہے کہ جی خان صاحب کی یہ تکلیف ہے، وہ کہ خان صاحب کا وہ اپنے پھر ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ 8 فروری کو یہ کرنا ہے، آپ اس کے بعد 30 مارچ کو یہ کرنا ہے، اس قسم کی ہدایات۔ تو ٹھیک، آپ کا کہنے خان کا صاحب مقصد ہے کہ کو ملاقاتوں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کا پینل تشکیل دے دیا، کیا اس میں وہ ڈاکٹرز شامل ہوں گے جس پر بانی کا اعتقاد ہے، جو ان کے اپنے پرسنل فزیشنز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ اس پینل میں شامل ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں وہی جو گورنمنٹ مقرر کرے گی، شاید ان کی درخواست دیں تو اگر کورٹ، آپ پتہ ہے کہ کورٹ نے جو کہا ہے کہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی فیملی کے ممبران نہ ہوں تو اس کی ان کی اجازت نہیں دی ہے کورٹ نے۔ اب تو سارا مسئلہ جیسے کورٹ کہے گی ویسے ہی ہے۔ اگر کورٹ کہے گی جی خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر اس میں شامل ہو تو وہ شامل ہوگا۔ اب تو یہ مسائل قسم کا سب جوڈس ہو گئے، حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر جاتے ہیں کہ اپنے فیملی سے یا اپنی جو فیملی کے ڈاکٹروں سے چیک اپ کرایا جائے تو وہ درخواست دے سکتے ہیں، خان صاحب کی اگر خواہش ہے تو۔ ادروائز تو جو پیمس جو ہے وہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور سب سے لیٹسٹ مشینری بھی ہے، وہ سب چیک اپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے، میں آپ کوئی کے اس پاس میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ان کی جو سیٹسفیکشن اگر ان کے کسی فزیشن سے ہے تو اس کو بھی پینل میں شامل کر دیا جائے، اس میں پیمس کے ڈاکٹرز بھی ہوں، حکومت کی طرف سے بھی جو نام چلے جائیں ایکسپرٹس کے وہ چلے جائیں، لیکن کم از کم ان کے پاس یہ بانی پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ کہنے کو گنجائش نہیں رہے گی کہ جی یہ پھر وہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کر پائیں گے کہ اگر ان کے لوگ بھی شامل ہوں، کیونکہ جس طرح سے یہ جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، اگرچہ کہ غوث صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شاید
جب میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ جائیں، ڈاکٹرز جائیں، تو شاید وہ اس طرح کی سچویشن ہو. یہ تو بانی کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ ان کی یہ پوزیشن ہے، لیکن چونکہ یہ ان کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ پرزنرز کے رائٹس کا معاملہ ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ذرا لینینٹ ہونا چاہیے اس معاملے کے اوپر؟ جی بہت شکریہ. جو آج خبر آئی ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ انتہائی میں سمجھتی ہوں تشویشناک ہے، اور یہ ان کی اپنی مطلب جو انہوں نے کہا ہے، اور جو ان کے وکیل ہیں سلمان صاحب، انہوں نے اس کو، سلمان صفدر صاحب نے اس کو پیش کیا عدالت میں. اب یہ تو ڈاکٹر ہی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ 15% ہے یا کیا پوزیشن ہے. اس کے لیے باقاعدہ بورڈ بنانا چاہیے، اور جس طرح تمام قیدیوں کو میڈیکل ہیلتھ کی سہولت حاصل ہے، بانی کو بھی اسی طرح کی حاصل ہونی چاہیے، بورڈ بڑھنا چاہیے، تاکہ سب سے دیکھیں نا، انسانی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، اور انسانی حقوق میں بھی آتا ہے. قیدیوں کے جو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ شامل ہے. تو جو کچھ ماضی میں ہوا ہمیں اسے بھول جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یا فریال کے ساتھ کیا ہوا، یا خوشی شاہ صاحب، ہم یہ بات نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اب وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو ہم کب سیکھیں گے؟ اب ہماری، اگر آپ گورنمنٹ کو فراغ دلانا رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور فوری طور پر ان کی جو بھی تشویشناک صورتحال بتائی گئی ہے کورٹ کے اندر. اب ویسے تو یہ اب کورٹ میٹر ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس صاحب ڈائریکٹ اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اب وہ جو ہدایت کریں گے، میرا خیال اس میں اگر ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ ان کے ذاتی معالج کو اس میں شامل کیا جائے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب تو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی، حکومت بھی کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی، اور کورٹ کے احکامات کے مطابق ہی میرا خیال جو بھی ہوگا وہ آگے اسی طرح سے ہوگا. لیکن یہ کہ ایز اے انسانی ہمدردی کے، ایز اے ہیومن رائٹس حقوق کے، میں سمجھتی ہوں کہ انہیں مکمل طور پہ اپنے علاج کی اور اپنی صحت کے حوالے سے جو بھی ان کے تحفظات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے رانا صاحب، ظرف کی بات ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی تکلیف میں نے صحیح ہو تو میری کوشش ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اقتدار یا مجھے اس سطح پر پہنچا دیا، تو میری کوشش ہوگی کہ کم از کم میرے ہاتھ سے وہ تکلیف کسی اور کو نہ پہنچے. تو نون لیگ بھی صعوبتیں برداشت کرتی رہی، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر تھوڑا لینینٹ ہو جانا چاہیے حکومت کو، خاص طور پر جب میں اور آپ یہ جانتے ہیں، ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں بیک اینڈ کہیں نہ کہیں کچھ بہتری آ بھی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا، جسے کہہ لیجئے کہ اپنا طریقہ بدلا ہے بہت سی باتوں کے اوپر، اب ان کے اندر وہ اگریشن نظر نہیں آ رہا. تو تھوڑا اس معاملے میں خاص طور پر یہ جب آپ قیدی کے رائٹس کی بات کریں، تھوڑا گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھ کے، کورٹ نے نہیں بھی کہا تو انہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بھی ڈاکٹر شامل کر لیں، کہ بورڈ کے اندر شامل ہونے میں کیا اتنا مذائقہ ہے؟ اچھا نہیں، ماضی میں اس طرح کی تو قید کسی کو بھی نہیں ہوئی. آصف زرداری صاحب جیل میں تھے تو انہیں پورا ہاسپٹل، ان کا ایک جو وارڈ تھا وہ ان کے نام مختص تھا. میرے پاس تو اس کے متعلق بہت اور بھی معلومات ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے بھی اسی طرح تھا. ان کے ساتھ بھی کیا کہتے ہیں، ایک فوج ظفر مون جو تھی وہ ملاقاتیں کرتی تھی، وہیں سے وہ اپنے سیاسی معاملات دیکھتے تھے، وہیں سے انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کیا، وہیں سے انہوں نے آصف بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی. مطلب میری ہسٹری میں کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جیل میں کسی سیاستدان نے دوسرے سیاستدان سے مذاکرات کی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو اسکرپٹ لکھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پھر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفرت کا جو یہ کھیل ہے یہ بند ہونا چاہیے. انف از انف. اور آپ بھی کل ایک ملاقات میں تھے، بڑی اہم ملاقات تھی، بڑی، اور اس میں جو جیسچر ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پولیٹیکل معاملہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ ڈیسیژن سیاسی جماعتوں نے لینے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے سوال کے جواب میں بھی اسی طرح کی بات آئی. تو پھر اب سیاستدانوں کو ذرا آگے بڑھنا چاہیے نا. ہاں جی، یہ اونرشپ لینی چاہیے نا اس نظام کی، اور آگے بڑھیں. آگے بڑھ کے کوئی بہادری سے ڈیسیژن لیں. خالی سیاست، نوشاد صاحب، خالی سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کیسے حکومت کر رہے ہیں یا کیسے حکومت پا رہے ہیں. سیاستدان کو کچھ اخلاقی فٹ اسٹیپ بھی جو ہے نا وہ نشان چھوڑنے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں، سپوز میں کہتا ہوں، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، میں نے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی بہن کو گرفتار کرنا بالکل غلط تھا، اور عید کے اوپر یا چاند رات کے اوپر گرفتار کرنا بالکل غلط تھا. مریم صاحبہ کو اپنے باپ کی موجودگی میں گرفتار کرنا بالکل غلط تھا.
لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم نے ان سے سیکھا نہیں جو گرفتار ہوئے, ہم نے اس نفرت کو ملٹی پلائی کر کے آگے بڑھایا. ہم نے پھر عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے وہ گند اچھالا جو کبھی ہم پہ اگر گرا تو ہم شاید ہمارے لیے ہمارے کپڑے داغدار ہو جائیں گے. جس طرح کے ہم نے عدت کے باتیں اور یہ وہ کی, تو سیاست میں اگر ہم اتنے سطح پہ چلے جائیں گے تو یہ توقع رکھنے کے اخلاق کے کوئی آگے سے ہوائیں چلیں گے, نہیں کسی کو تو ختم کرنا پڑے گا نا, یہی میں مطلب کہہ کہیں رہا تو ہوں. سٹاپ لگانا پڑے گا. یہ بہترین آج لگا لیں گے تو کل اس سے بچ جائیں گے. سن لیں, کل کی ملاقات سے ابھی میں پروگرام سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ون لائنر کیا ہے, تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات تسی آپ ہی سنبھال لو, آپ سنبھالیں, تو یہ سنبھالیں نا. اگر فرض کریں کہ میاں شہباز شریف صاحب آج یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر عمران خان کی طبیعت ایسے خراب ہے اور عدالت یہ کہہ رہی ہے تو انہیں فوراً ہاسپٹل شفٹ کریں, ان کا قد بڑھ جائے گا, قد چھوٹا نہیں ہوگا. نواز شریف اگر یہ کہیں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایسا ہوا ہے لیکن میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے, تو کیا ان کا قد چھوٹا ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا؟ زرداری صاحب اگر یہ بات کہہ دیں تو ان کا قد بڑا ہو جائے گا. وہ تو ایک وقت کے اندر چل کر گئے تھے نا, جب عمران خان صاحب گئے تھے پھر آج بھی انہیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر چیزوں کو کروانا لیکن ان چاہیے. کی موجودگی میں ہی پھر عدت کے معاملات بھی ہوئے, ان کی موجودگی میں عمران خان کے ساتھ جیل میں پابندیاں لگی, اس پہ وہ خاموش ہیں, انہیں بول لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ جو بات اب کی جا رہی ہے غوث صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کہیں تو سٹاپ لگانا پڑے گا. اور زیادہ تر اگر دیکھیں اپوزیشن, جب بھی کوئی اپوزیشن ہوتی ہے, چاہے آپ ہوں چاہے کوئی اور ہو, اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا, حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سٹاپ لگائے گی, وہ نفرت کو ختم کرے گی, وہ پہلا قدم اٹھائے گی, کوئی طاقت اس کے ہاتھ میں مرکوز ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے, جو جس ملاقات کی بات رانا صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں, میں بھی اس میں موجود تھا, اور وہاں پر جو امپریشن تھا وہ بڑا سمپل اور اسٹریٹ تھا کہ جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ لوگ جو ہے نا اپنی اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں, اور اپوزیشن سے کوئی معاملہ ہے تو وہ سنبھالیں, اور اپوزیشن حکومت کے ساتھ بات کرے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس پرسپیکٹو کے اندر ذمہ داری تو اب حکومت پر ہی آتی ہے, عائد ہوتی ہے. حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے حکومت کی بہتری لانے کی وجہ سے مزید بہتری ہمیں نظر آ جائے. یہ جو ہمارا سیاسی تلاطم ہے, یہ کہیں تو تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو لہریں ہیں, وہ اپنی جو جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی اور بڑی بڑی اونچی اٹھنے والی لہریں ہیں, یہ تھوڑا ختم ہو, تھوڑا سا پرسکون ہو ماحول, تاکہ ہمارے معاشی معاملات میں بھی بہتری آ سکے. دیکھو جی, حکومت تو چاہے گی اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ سیاسی تلاطم ختم ہو اور سیاسی انتشار ختم ہو. اور جس طرح ہمارے ملک کے اندر اور باہر کے حالات ہیں, جس اندر دہشت گردی ہے, باہر جو ہمارے بارڈرز پہ جو ہو رہا ہے, حکومت تو چاہتی ہے کہ سارے لوگ, سیاسی لوگ ایک پیج پہ بیٹھیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں, اپنے سارے مسائل حل نکالیں. لیکن آخر سے جواب کیا آتا ہے؟ ابھی میرے دوست اشار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حکومت بہادری دکھائے. دیکھو حکومت تو بہادری دکھاتی ہے. اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بنانا اور راجہ ناصر عباس کا سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنانا, تو یہ بات اس اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ پی ٹی آئی نے جو سٹیپ اٹھایا ہے وہ کوئی اچھے مائنڈ سے تو نہیں اٹھایا, کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسمبلی, قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے ہر وقت یہ طوفان برپا ہوتا رہے. اس طرح کی شخصیت اچکزئی صاحب کی ہے یا راجہ ناصر صاحب کی ہے. تو لیکن پھر بھی ہم حکومت نے بولڈ سٹیپ لیا, اور ہم نے کہا کہ بالکل ہم مقرر کرتے ہیں ایک آئینی اگر ضرورت ہے. اچکزئی صاحب کا تعلق جو ہے وہ نیازی صاحب, عمران خان نیازی صاحب سے, بینی پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہا ہے. نہیں دیکھو, وہ جو آپ پتہ ہے کہ جس قسم لینگویج اچکزئی صاحب پارلیمنٹ میں کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں, ادارے کے متعلق کرتے ہیں, وہ سب کے سامنے ہے, اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے. بہرحال وہ اس کی میں کہ کوئی پی ٹی آئی نے کسی اچھی نیت سے کیا ہوگا, میں نہیں مانتا. مقصد یہ تھا کہ انتشار پھیلانا اور اندر بار کے. دیکھو ہم تو یہ خان صاحب اپنے لیے, پی ٹی آئی خود اپنے لیے مسائل پیدا کر دیا ہے. آتے اس کچھ عرصہ پہلے, 2 مہینہ پہلے, ان کی بہن سے ملاقات کی اجازت ملی, بہن میں ملاقات کی, اور بہن نے جو آ کے کہا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور اس سے بڑھ کر جب اس نے ٹوٹ کیا اور ڈائریکٹ ہمارے سیکورٹی ادارے کے چیف کو ہٹ کیا, تو کیا آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی نرم پالیسی اختیار کریں گے, یا حکومت جو ہے پھر اس کے لیے آگے پھول رکھے گی یا پھول پیش کرے گی؟ دیکھو ان کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے. اگر وہ اندر بیٹھ کے اب مظلوم بننا ہے کہ میری بینائی چلی گئی ہے, تو وہ اپنے گریبان میں بھی خان صاحب جا کے, یا پی ٹی آئی والے اپنے گریبان میں جا کے, کہ ان کے کیا طور طریقے ہیں اور کس طرح وہ 2 سال جو ہے جس طرح ہمارے پاکستان حکومت پاکستان نے گزارے, اور قدم قدم پہ ان کی جو رکاوٹیں اور تہمتیں اور
فاشزم اور مطلب ہر موقع پہ انہوں نے 8 فروری کو کیا کرنے جا رہے تھے کچھ نہیں کر سکے، 25 نومبر کو ہر دفعہ ایک نئی اور مطلب ایسا اشتعال دلانے والا اسٹیپ اٹھاتے ہیں. مثلا اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی سہیل صاحب جو ہیں، جو آفریدی صاحب، اب وہ کنٹینر بن رہا ہے، اس پہ لکھا آزادی یا موت. اب ہاں یہ جی، کس کو للکار رہے ہیں یا کس کو یہ سنا رہے ہیں کہ آزادی یا موت؟ مطلب مقصد کیا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. ان کو یہ رویہ چینج کرنا ہوگا. حکومت تو بہت سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ تو آگے سے بھی کوئی ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس ملے نا. آخر حکومت کی بھی ایک ریٹ ہوتی ہے، ریاستی اداروں کو بھی ایک اپنی ریٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کو اپنے گریبان جھانکنا ہوگا، اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا. تو آپ رویہ چینج کریں گے تو حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک کچھ رویہ ہمیں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سائٹ سے بھی، اور جو جسے کہہ لیجئے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ تھوڑی بہت تو بہتری آئی ہے، لیکن یہ بہتری مزید کیسے بڑھ سکتی ہے؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ جو امپورٹنٹ بات ہے، جو کتنا بڑا پرابلم ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو اس بات سے کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی خواہش جو ہے کہ اگر ان کے ڈاکٹرز کو بھی بورڈ میں شامل کر لیا جائے بغیر کہے، یعنی جس طرح اسحاق رانا صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا جیسے گڈ ول جیسچر کے طور پہ کر لیا جائے، تو اس سے کیا پرابلم آ جائے گا؟ حکومت کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی ہوں، بلکہ حکومت کو فراغ دلانا رویہ اختیار کرتے ہوئے اگر یہ کر لیں گے تو حکومت کی ہی نیک نامی ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو جمہوری عمل جسے کہتے ہیں، کہ آپ سامنے والا کچھ بھی اگر کیسا بھی ہے، لیکن اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، حکومت ہے، تو آپ کے لیے سب برابر ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ اتنی جو تشویشناک صورتحال بھی بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے بالکل ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں ان کی بھی ڈاکٹرز کو ایڈجسٹ کیا جائے اور جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بیٹھیں، تاکہ کلیئر رپورٹ جو ہے وہ عوام تک بھی آئے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ پھیلایا جاتا ہے، جھوٹ اور سچ کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے. تو اگر اس کو شفافیت کے ساتھ گورنمنٹ خود سامنے لے آئے تو وہ جو عوام میں جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے اندر جو اضطراب ہو، بے چینی ہو، اس کو بھی ختم کیا جا سکے گا اور بالکل کلیئر پکچر آ جائے گی. تو یہ اچھی بات ہے اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ خود اس میں پہل کر لے تو یہ بہت ہی خوش آئند ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس ٹیکنیک کی یا ٹیکٹک کی بات کریں گے جو ایک سائٹ پہ آزادی یا موت کا کنٹینر ہے اور دوسری سائٹ پہ اپیکس کمیٹی میں بھی شامل ہونا ہے اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. اور پلس یہ ہے کہ جو یہ سی بی ایمز یا تھوڑا سا دونوں طرف سے جو کہہ لیجئے کہ کوئی اقدامات ہیں جن سے برف پگھلتی نظر آ رہی ہے، یہ کیا سیاسی طریقہ کار ہے یا کیا سیاست کا انداز اور چال چلن ہے؟ کیا یہ اس سے بہتری آئے گی یا اس سے پرابلم بھی آ سکتی ہے آنے والے وقت کے اندر؟ ابھی لیتے ہیں ایک بریک.